میں ڈاکٹر بھگوان داس، چائلڈ اسپیشلسٹ، وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف مائنارٹی ونگ سکھن لاڑکانہ ریجن اور چیف پیٹرن خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ دوستو، یہ ایک صرف قانون میں دکھانے کی چیز ہوتی ہے اور بڑے لوگوں کے لیے قانون دوسرا ہے اور عام اور چھوٹے لوگوں کے لیے قانون دوسرا ہے۔ یہ جو کتابوں میں ہم قانون کی پڑھتے ہیں یہ عام اور چھوٹے لوگوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2017 میں ایک ہماری زمین کے ساتھ سروے نمبر 91 ہے، اس پہ قبضہ ہوا، اس پہ فش پانڈ بن گیا، اس پہ دیواریں بن گئی، اس پہ لوگ رہنا شروع کیا۔ 2017 میں اینٹی انکروچمنٹ ٹریبیونل کورٹ میں کیس چلا، 18 میں ڈیسیشن آیا کہ یہ جو اس نے کاغذ بنائے ہیں اس کی کوئی بھی قانون میں پوائنٹس نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، ناقبولی لینڈ ہے، اور اس کو آزاد کر کے ڈپٹی کمشنر جو کہ خود ڈائریکٹر انکروچمنٹ بھی ہیں، اس کو آرڈر کیا گیا کہ 2 مہینے میں لے لی جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے قبضہ کیا تھا اس کو اسسٹنٹ کمشنر جو کہ ڈپٹی انکروچمنٹ آفیسر بھی ہیں، ان کو لکھا گیا کہ اس کو خالی کرایا جائے، لیکن انہوں نے لیٹر تو سب کو نکالا کہ جو قبضہ کرتا ہے اس طرح آپ قبضہ خالی کریں، 2 دنوں میں کریں، نہیں تو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو پیسہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں، اور جو کہ ان کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں، آج تک 2018 کا جو آرڈر ہے 2021 آئی، پورے 3 سال گزر گئے لیکن آج تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیچ میں انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن ڈالی تھی کہ ہمیں ہراس کیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے اس میں دیکھا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ اسی وقت انہوں نے وتھڈرا کر لی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے صرف لکھتے ہیں ان بڑے لوگوں کے لیے کہ 10 سال کی سزا ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ لینڈ مافیا کے خلاف کسی نے بھی سزا کھائی ہو۔ کیوں کہ اگر کہ وہ جو مختار کار کے ایک بھی بندے کو تھوڑی سی بھی خرچی مل جاتی ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے، جس کا یہ زندہ مثال ہے کہ 3 سال میں نہ تو وہ دیوار ٹوٹی، نہ وہ جو فش پانڈ بنا تھا وہ ختم ہوا، نہ ہی وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، حالانکہ ہمارا چائنا تھی کہ یہاں پہ 7 ایکڑ اور 28 گھنٹہ، جس کو 15 جریب اور 8 گھنٹے بنتے ہیں، کہ یہاں پہ اچھا سا کوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا برانچ لگائی جائے اور کوئی اچھی سی ڈیولپمنٹ والی چیز بنائی جائے، لیکن آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جنہوں نے قبضہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے 96 لیکس بھی لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنا ہی کیس میں کورٹ میں جمع کروایا ہے کہ ہم نے قبضے کے 96 لیکس لیے ہیں۔
تو جب کوٹے بھی خاموش ہیں، جب لوگ بھی خاموش ہیں، تو یہ قبضہ خوری کیوں نہیں بڑھے گی؟ اور یہ قبضہ خوری بہت زیادہ پرابلم آف دا شے ہے، جس کی وجہ سے، اس قبضوں کی وجہ سے کوئی بھی دوسرے کنٹری کے لوگ آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے لیڈر سے بتانا پسند کروں گا، جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو بتانا پسند کروں گا کہ جب تک یہ قبضے کے طریقے نہیں ختم کیے جائیں گے، کوئی لوگ یہاں کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ کس کو ضرورت ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں اور قبضہ خور جو آ کر ان سے بھتا لیں یا ان کی زمین پہ قبضہ کر لیں؟ اور یہ جو بھتا خوری ہے، وہ بھی ابھی ایک بندہ کورٹ میں بتاتا ہے کہ میں نے 96 لاکھ روپیز لیا ہے۔ سیکنڈ سینئر سول جج کی کورٹ میں وہ اپنی ایگریمنٹ بتاتا ہے کہ میں نے ان سے پیسے لیے اور میں ان کا اپنا کیس ختم کیا۔ تو یہ کیا الیگلٹی نہیں ہے؟ یہ کیا ججوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیا یہ بھی وتھراول ہے؟ مجھے تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں کورٹوں میں، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی یہ لینی چاہیے کہ اس طرح ملک میں جو ہے لینڈ مافیا کو ہتھی ملے گی اور وہ زیادہ ایسے ہی کمانا شروع کریں گے، کیونکہ اگر ایک بندے کو بغیر کسی محنت کے 96 لاکھ مل جائیں تو وہ کیوں نہیں قبضہ کرے گا؟